نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ گفت چو خانم برحمت درود میں شد شیری و تلخی را ربود ما ان مدحت محمدن بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی بن کر تشریف لائے اور 63 سالہ زندگی آپ نے یہاں پر گزاری اور ظہری وصال کے بعد آپ کے پردہ فرمانے کے بعد اب فتنوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہوا، فتنے ہونا شروع ہو گئے، آپ نے ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، فتنوں نے سر اٹھایا، آپ نے مقابلہ کیا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے، فتنے اور آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، فتنے مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر تابعین کا دور آتا ہے، پھر بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ تبع تابعین کا دور شروع ہوتا ہے، تب بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امت کے صلحاء، علماء، مفسرین، اہل اللہ، انہوں نے پھر فتنے آتے گئے اور یہ مقابلہ کرتے چلے گئے اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور وہ جو فتنوں کا دور جو شروع ہوا آج تک موجود ہے۔ اور یہ مقابلہ ہمارے علماء، صلحاء، اولیاء اللہ اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے اوقات میں ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہی اولیاء اللہ میں ایک نام داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری جن کا عرس مبارک بھی پچھلے دنوں ہوا، یہ ایک ایسا نام اور وہ ہستی کہ جو غزنی سے چلی اور غزنی سے چل کر لاہور میں ڈیرا لگایا اور یہیں پر توحید کا جھنڈا گاڑ کے رکھ دیا۔ اور اس وقت لوگ جو ہے انہوں نے کسی صورت بھی بزرگان دین، وہ جو فتنے ہوتے ہیں نا، وہ پھر ہر وقت مخالفت میں رہتے ہیں، مخالف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ جیسے ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ چاند جب چمکتا ہے، جب روشنی دیتا ہے، جب نور کو پھیلاتا ہے، مہ چاند و نور و سگے او کنند، کہ جب چاند جو ہے اپنی روشنی کو پھیلاتا ہے تو کتے بھونکتے ہیں، بھونکنے والے بھونکتے ہیں۔ اور بابا جی آگے کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ کتے کی فطرت ہے بھونکنا،
تم لاکھ اس کی تربیت کرو، لاکھ اسے بتاؤ، سمجھاؤ، سکھاؤ، لیکن جو فطرت میں چیز آ چکی ہے اس نے اپنا وہ کام کرتے رہنا ہے۔ تو اولیاء اللہ کے خلاف بولنا ہر ایک نہیں بولتا، جن کی فطرت میں آ جائے پھر لاکھ سکھاتے رہو، اس نے بولنا ہے، اس نے ان کے خلاف باتیں کرنی ہیں۔ لیکن آؤ بخاری شریف کی حدیث، سیاہ ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر کے ختم کر دی، من عاد لی ولیا، کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میرے ولی سے، اور یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کسے کہتی ہیں کہ الفاظ رسول اللہ کے ہوں اور اس کو بیان کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہوں۔ کیا فرمایا حدیث قدسی کہ رب فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرے ولی کے ساتھ جس نے بغض رکھا، نفرت کی، ان کے خلاف باتیں کی، عداوت کی، ان کے خلاف جو ہے زہر اگلا، تو رب کہتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یعنی جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، رب کہتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ بھئی دیکھ لیں، بات سنیں، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن میرے آقا کے منہ سے نکلا ہوا جملہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور میرے آقا کہتے ہیں جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی، اس کے خلاف باتیں کی، رب کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب کون ہے جو اعلان جنگ جو ہے قبول کرے؟ ایک اور حدیث، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ فرائض کے بعد، فرائض کو ادا کرنے کے بعد جب نوافل پہ نوافل ادا کرتا ہے، جب زیادہ سے زیادہ رب کے قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور قرب کیسے حاصل کر لیتا ہے کہ رب کہتا ہے کہ جب میں اسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں تو پھر قرب عطا کرنے کے بعد میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر دور و نزدیک کے فاصلے نہیں رہتے، پھر یہ بھی نہیں رہتا کہ کیسے سنا، کیوں جو رب کہہ رہا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اب ان دونوں احادیث کو اکٹھے ذہن میں رکھیں، جو اب اللہ کا ولی کون بنا؟ جس کو اللہ نے قرب عطا کر دیا۔ قرب کسے عطا کر دیا؟ قرب اسے عطا کیا جس کے لیے رب تعالیٰ اس کی آنکھیں بن گیا، اس کے ہاتھ بن گیا، اس کے پاؤں بن گیا، اس کے کان بن جاتا ہے۔ اور پھر ایسے شخص کے ساتھ جو پھر نفرت کرتا ہے، رب کہتا ہے نفرت وہ میرے ولی کے ساتھ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھے گا، دو باتیں ایسی ہیں، پوری اسلام کی ہسٹری پڑھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ دو لوگوں سے اعلان جنگ کر رہا ہے، دو لوگوں سے۔ ایک وہ جو سود کھاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، رب کہتا ہے اعلان جنگ۔ اور دوسرا اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، رب کہتا ہے اعلان جنگ۔ اسی لیے کبھی آپ نے زندگی میں، دنیا میں ان دو شخصوں کو کبھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھا ہوگا، ایک جو ولیوں کا دشمن ہو، جو ولیوں کے خلاف باتیں کرے، اور دوسرا جو سود کا کاروبار کرے۔
ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ کامیاب ہو رہا ہے، ورنہ جب آپ اس کا مطالعہ کریں بھئی یہ کیسے ممکن ہے رب اعلان جنگ کرے اور وہ کامیاب ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص دشمنی کر کے وہ پھر کامیاب ہو سکے۔ اور اولیاء اللہ میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، حیثیت کیا ہے، وقت کیا ہے؟ ارے کوئی اور کی زبانی نہ سنو، آؤ پیرانے پیر 11ویں والی سرکار کی زبانی سنو۔ حضور غوث پاک اعظم ادھر سے ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری کا وصال ہوتا ہے، ادھر سے 4-5 سالوں کے بعد حضور غوث پاک اعظم کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب پیدائش ہوئی، جب پتہ چلا، جب مقام کو دیکھا، جب وقت کو دیکھا داتا صاحب کی، لوگوں کتنے خوش نصیب ہو کہ داتا جیسی ہستی ہمارے پاکستان میں موجود ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضور غوث پاک اعظم فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر میری زندگی میں داتا صاحب موجود ہوتے تو میں کسی اور کا مرید نہ ہوتا، داتا گنج بخش علی حجویری کا مرید ہوتا۔ پیرانے پیر فرما رہے ہیں کہ اگر میری زندگی میں، اگر میرے ہوتے ہوئے داتا صاحب موجود ہوتے تو میں انہی کا مرید ہوتا۔ آج لوگ کہتے ہیں وہاں پر شرک ہو رہا ہے، وہاں شرک ہو رہا ہے، جس کے بارے میں حضور غوث پاک اعظم کہتے ہیں میں ان کو مرید ہوتا۔ صرف یہ نہیں ہے، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ احمد سرہندی جب آتے ہیں نا ادھر ملتان کی طرف تو شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں لاہور کی طرف، تو شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ لوگوں لاہور کو کچھ عام نہ سمجھنا، یہ قطب البلاد ہے۔ قطب البلاد کا نام دے دیا، کہا یہ لاہور وہ ہے، یہاں پر ایسی ہستی ہے جو کہ قطب البلاد جیسا مقام رکھتی ہے۔ اور یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے چلا کاٹا تھا 40 دن، ان کو بڑا شوق تھا اولیاء اللہ کے بارے میں سنتے نا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جاتے مزار پہ حاضری دیتے، کچھ لمحے گزارتے چلے جاتے۔ جب سندھ کے راستے سے کسی نے کہا لاہور میں گنج بخش موجود ہیں، داتا صاحب موجود ہیں، زیارت کے لیے آ رہے ہیں، سندھ کے راستے جب دریائے سندھ پہ گزرے، دریائے سندھ سے گزرے، سندھ کو دیکھا، آپ رک گئے، رک کر سندھ سے مخاطب ہوئے، دریا سے مخاطب ہوتے ہیں، اے سندھ، اے دریائے سندھ، یہ بتا کیا کبھی تیرے پاس سے کوئی مرد بھی گزرا ہے؟ کیا تیرے قریب سے کوئی مرد بھی گزرا ہے؟ اب اس بات کو سن کر لوگ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ اولیاء کا امام ہو اور گفتگو کر رہا ہو دریا کے پانی کے ساتھ؟ تو آؤ مولانا روم اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ قرب حاصل کر لیتا ہے، جس کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے، فرمایا پھر ایسے شخص سے پانی بھی گفتگو کرتا ہے، لکڑی بھی گفتگو کرتی ہے، مٹی بھی گفتگو کرتی ہے، اور ایسے شخص سے پتھر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جس سے نسبت ہو جائے، کیا آپ نے نہیں دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر بن جاتا ہے پہلے لکڑی کے خشک تنے پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، جب منبر بنا اس کو چھوڑا، منبر پہ بیٹھے، ابھی پہلا ہی دن ہے منبر رو پڑا، وہ خشک لکڑی جس پر پہلے پاؤں رکھا کرتے تھے، جس پر پہلے بیٹھا کرتے تھے، رو پڑا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے ایسے آواز سنی جیسے انسان روتا ہے رسول اللہ کے فراق میں۔ بھئی جس کو نسبت ہو جائے، جس کو تعلق ہو جائے، جس کو قرب مل جائے، پھر وہ کیسے نہ گفتگو کرے؟ کیا آپ کبھی غور کرنا، کیا ایسے حضرت عمر دریا کو خط لکھ رہے تھے؟ کیا ایسے ہی حضرت عمر پہاڑ پر کھڑے ہو کر کوڑا مارتے ہیں اور کہتے ہیں
تو ہل رہا ہے، کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ قرب جب مل جاتا ہے پھر ہر چیز گفتگو کرنا شروع کر دیتی ہے، سنتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے اور پھر عمل بھی کرتی ہے۔ قرب حاصل ہو جائے، رب کا قرب حاصل ہو جائے۔ ایسے تھوڑی حضرت عمر نے جب عورت رو رہی ہے، غلام کنیز رو رہی ہے کہ مجھ سے تیل گر گیا ہے، مالکہ مارے گی، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جا بوتل لے جا، زمین کو کہے۔ عمر کہتا ہے تیل واپس کر۔ عمر نے نہیں کہا، کنیز کو کہا جا میرا پیغام دے دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کو قرب حاصل ہو جائے، ہر چیز بے شک آپ کی نظر دیکھتی ہے یہاں پر کہ کان نہیں ہے، سمجھ نہیں سکتی، زبان نہیں، بول نہیں سکتی، لیکن اولیاء اللہ جانتے ہیں جس کو قرب مل جاتا ہے ہر چیز بولنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اسی بات کی وضاحت تو اقبال نے کہی تھی نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر رسول اللہ سے وفا کر لو گے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دریائے سندھ سے گزرتے ہوئے سندھ کو دیکھ کر کہا، دریا کو دیکھ کر کہا، اے دریا یہ بتا کیا کبھی تیرے درمیان سے کوئی مرد بھی گزرا ہے؟ پانی بول پڑا، کہا ہاں گزرے ہیں۔ کہا کتنے افراد؟ کہا 2.5 افراد، 2.5 2.5 افراد گزرے ہیں۔ کہا کون کون سے؟ کہا ایک گزرا ہے داتا گنج بخش علی حجویری، ایک داتا گنج بخش علی حجویری جس کو مرد کہتے ہیں۔ دوسرے کون گزرے؟ کہا حضور غوث پاک اعظم۔ اچھا 2 تو بتا دیے، اب یہ بھی بتا تیسرا آدھا کون گزرا ہے؟ دریا بول پڑا، اب آپ کو آدھا تو نہیں کہہ سکتے لیکن جدھر جا رہے ہو تو آدھے بن گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں دریا کہتا ہے آدھے آپ ہیں، کیوں؟ جو جس ہستی کی زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہاں سے جب اٹھیں گے دیکھنا آدھے آپ بھی بن کر اٹھیں گے۔ اسی لیے تو جب گئے نا پاؤں کی طرف ابھی زیارت کی پتہ چل گیا ہستی کتنی بڑی ہستی کے پاس آیا ہوں۔ پھر پاؤں کی طرف 40 دن کا چلا کاٹا، 40 دن کا چلا کاٹنے کے بعد خود کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل راہ رہنما۔ اور خواجہ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری کیسی ہستی ہیں بھئی، آپ اگر جائیں، یہ مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، بندہ ہو، حلالی ہو، محبت کرنے والا ہو، اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والا ہو، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ ہر ایک سے یہ بات سنو گے، آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو خواہش رکھو گے کہ مجھے دودھ پینا ہے، مجھے بوتل پینی ہے، مجھے مٹھائی کھانی ہے، مجھے لنگر کھانا ہے، ارے جیسے ہی سیڑھیوں پر چڑھو گے کوئی نہ کوئی بابا ملے گا، کہے یہ لے وے۔ آپ کو چیز نہ ملے پھر کہنا۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ میں جب داتا دربار پر، کئی مشاہدے ہیں لیکن ایک مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ میں جب داتا دربار پر گیا نا تو وہاں پر ایک بار میں دعا مانگ رہا تھا، دعا مانگتے ہوئے سامنے دیکھا بندہ مٹھائی تقسیم کر رہا ہے۔ یہ اپنی بات کر رہا ہوں، سچی اپنی بات کر رہا ہوں، اور منبر رسول پہ بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ اب جب دیکھا نا مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، اب دعا بھول گئی، یوں بھی نہیں کیا، بھاگا کہ ذرا مٹھائی تو حاصل کریں، منہ میٹھا کریں۔ جیسے میں قریب پہنچا، ہاتھ آگے بڑھایا، مٹھائی ختم۔ پھر خیال آیا چلو دعا تو مانگے، مٹھائی تو ختم ہو گئی، پھر آتا ہوں، پھر دعا کے لیے ہاتھ بڑھائے اور دعا مانگ رہا تھا۔ دعا مانگتے مانگتے اچانک پھر دیکھا ایک طرف اور کسی طرف کوئی بندہ کھڑا مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، پھر دعا بھول گیا، دوسری مرتبہ بھول گیا، پھر دوڑ لگئی، جب قریب گیا ہاتھ بڑھایا، مٹھائی ختم۔ اب میں نے کہا دل ہی دل میں رخ کیا، پھر میں نے داتا صاحب کے مزار کی طرف، میں نے کہا داتا خانپور سے بلوایا، لاہور پہنچایا، اپنے دربار میں بلوایا اور پھر مجھے بار بار جھکوایا، بھگوایا، جاتا ہوں مٹھائی نہیں ملتی، واہ داتا تیرا کمال، بس
اب میں نے نہیں جانا، اب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند تھیں، اور قسم کھا کر کہتا ہوں ایک شخص بابا تھا پیچھے آیا ایسے میرے اور مجھے جھنجھوڑ کر کہتا ہے، اور مٹھائی میرے ہاتھ میں جیسے دعا کر رہا تھا نا ایسے ہاتھ میں مٹھائی رکھتا ہے، اور کہا چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت نہیں کرتے۔ جملہ سنیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت نہیں کرتے۔ ارے میں پیچھے مڑ کر دیکھا بابا پھر نظروں سے غائب۔ جو خواہش رکھو، ہم تو اس کو مانتے جو ہر چیز جانتے ہیں، جو دلوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ ارے جس نیت سے جاؤ وہاں نیتوں کے سودے وہ بابے جانتے ہیں کہ کس نیت سے آنے والا کون سی مراد لے کر آیا ہے۔ پھر کمال تو یہی ہوتا ہے نا، پھر وہاں پر انگریز کی قبر ہے، انگریز کی قبر ہے وہاں پر داتا صاحب کے ساتھ۔ انگریز تھا مسلمان ہوا داتا صاحب کے مزار کے قریب کھجوروں والی جگہ پر، وہاں پر وہ انگریز ہے۔ انگریز جب مسلمان ہوا نا تو اس نے ایک سوال کیا تھا، مسلمان جس نے کیا تھا، یہ بتاؤ کہ وہ تخت بلقیس لمحے کے اندر کس طریقے سے دربار تک پہنچا تھا؟ بس ایک منٹ، کس طریقے سے دربار تک پہنچا تھا؟ تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے پہنچا تھا؟ کوئی جواب نہ دے سکا۔ کہا یہ اسلام پر میرا قرض ہے، مسلمان تو ہو چکا ہوں، کوئی تو مجھے بتائے کیسے تخت آیا تھا۔ اور جب وہ لاہور آیا نا، لاہور آتے ہوئے بس پتہ چلا داتا صاحب کا، جب پہنچا نا داتا صاحب کے مزار پر کہ میں یہاں پر جاتا ہوں، سیڑھیاں چڑھا، ایک بابا ملا، اس نے کہا کیسے آنا، خوش آمدید، بیٹھو یہاں پر۔ اس نے کہا ادھر مزار پہ جا رہا ہوں۔ کہا رکو، یہ بتاؤ پہلے تو مہمانی کرتے ہیں نا تیری، یہ بتاؤ کیا پینا چاہتے ہو، کیا کھانا چاہتے ہو؟ کہا چائے پسند کرتا ہوں۔ بابے نے یوں کیا، اشارہ یوں کیا، کپ ہاتھ میں آیا، دیا، انگریز نے دیکھا بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا لوگوں نے اٹھایا، پوچھا اے کیا ہو گیا، بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ کہا یہ بتاؤ بابا کدھر گیا جس نے کپ دیا تھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں کون سا بابا۔ ارے کہا یہ پیالی دیکھ رہے ہو، یہ پاکستان کی نہیں ہے، یہ ہندوستان کی نہیں ہے، ارے لندن میں رہتا تھا، یہ میرے گھر کی پیالی ہے۔ ارے بابا نے وہ جو سوال تھا، جو اسلام پر قرض تھا، لمحے کے اندر سجا کر بتا دیا کہ دیکھو جیسے تخت یوں آیا تھا پیالی بھی یوں آ سکتی ہے۔ تو یہ ہے شان، یہ ہے مقام، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ایسی ہستی جو ہے ہمارے پاکستان میں موجود ہے۔ اور دعا کرے مالک کچھ رہے یا نہ رہے، کچھ ملے یا نہ ملے، ان اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا سلسلہ نسب اور قرب، نسبت اور محبت رسول ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔